عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. معزز صارف، برائے مہربانی اس کال کے لیے اپنا اکاؤنٹ ریچارج کریں یا بل کی ادائیگی کریں. شکریہ. 20 روپیز. صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سورہ بقرہ سورہ مائدہ شروع ہے. سورہ مائدہ کا مقصد ہے بیان ان 4 مسائل کا جن کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے، حل حرمت کے ساتھ ہے. تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ اور نذور العباد. یہ سورت 10 بابوں میں 10 حصوں میں تقسیم بھی ہے. یہاں تک 10 کے 10 حصے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. پھر آیت نمبر 106 سے ہم نے کہا تھا کہ 2 مزید مسائل پر صورت کا اتمام کیا جاتا ہے. ایک نفی شرک فی العلم اور دوسرا نفی شرک فی التصرف. اور یہ تنویر بھی ہے، روشنی بھی ڈالی جاتی ہے صورت کے مقصد پر. نفی شرک فی التصرف پر بھی بیان ہوا کہ کسی اور کا اختیار نہیں، کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ ہی ماننا ہے کسی اور کو. نفی شرک فی العلم پر کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، آیت نمبر 109 میں تمام پیغمبروں سے نفی کیا گیا علم غیب کا. پھر خصوصی طور پر نفی شرک فی التصرف کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان شروع ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھو وہ متصرف نہیں تھے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا بیان ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے مائدہ مانگا، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے فرمایا کہ میں مائدہ بھیجوں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی نے میری نافرمانی کی، کفران نعمت کی، پھر میں اسے ایسی سزا دوں گا جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دی ہوگی. آج کے اس سبق میں آیت نمبر 116 سے اب وہ بات، اب آیت نمبر 116 سے نفی علم غیب کا پھر سے بیان کیا جاتا ہے. خصوصی طور پر نفی کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ علیہ السلام سے نفی تصرف کا بھی ہوا کہ ان کا اختیار نہیں تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے لیے خوانچہ سے نفی کیا جاتا ہے علم غیب کا بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ ربی کریم پوچھیں گے کہ کیا مانو، اور عیسیٰ علیہ السلام تو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے مجھے خدا بنایا ہوا تھا میرے بعد. تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے ان آیتوں میں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ. وَإِذْ اور یاد کرو، قَالَ اللَّهُ کہے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، انت آیا تم نے قلتا کہا تھا للناسی لوگوں کو، اتخذونی و امیہ کہ پکڑو مجھے اور میری ماں کو الہینی تو مددگار، من دون اللہ اللہ کے سوا. اللہ ربی کریم عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تم نے کہا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں پتہ، وہ اس معاملے میں معصوم ہیں. لیکن اللہ ربی کریم قیامت کے دن پوچھیں گے یہ کیوں؟ پتہ ہے یہ عیسائیوں کے شرمانے کے لیے، ان کو شرمندہ کرنے کے لیے. ان کے سامنے خصوصی طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کیا تم نے
کہا تھا ان سے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تعلیمات دی ہے کہ ہم عیسیٰ کو پکارے، عیسیٰ سے مانگے علیہ السلام سے اور ان کی ماں سے مانگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے اور وہ ہمارے خداوند ہے، خداوند مسیح۔ تو یہ تو وہ کہتے ہیں خود سے اور عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ کا بہتان لگاتے ہیں۔ تو اللہ نبی کریم بطور صفائی اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے ان کے بالکل سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا کہیں گے، سنیے ذرا۔ قالا سبحانک ما یکون لی ان اقولا، جی بیٹا قالا سبحانک ما یکون لی، کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام پاکی ہے تیرے لیے، ما یکون لی نہیں ہے مناسب میرے لیے، ان اقولا ما لیس لی کہ میں کہوں، ان اقولا ما لیس لی کہ میں کہوں وہ بات، لی بحق جو نہ ہو میرے لیے مناسب، جو نہ ہو میرے لائق، جو نہ ہو میرے مناسب۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ادب کو دیکھیے ذرا، عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے ذرا، تصور میں لے کر آئیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کمال ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے، سر جھکا کر کہیں گے اللہ بھلا ایسے ہو سکتا ہے، میرا چھوٹا سا منہ اور اتنی بڑی بات، اللہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ ہوتا ہے ادب والے انسان کی بات، اور یہ باتیں ایک باادب شاگرد کی بھی ہوتی ہے۔ باادب شاگرد وہ جب اپنے استاد سے کوئی بات کرتا ہے تو بات ایسے کرتا ہے کہ استاد کا دل بھی موہ لیتا ہے، وہ سارا کمال باتوں کا ہوتا ہے۔ چاہو تو آپ اچھی بات غلط انداز میں کہہ دو، چاہے تو آپ بڑی بات ایسے انداز سے کہہ دو کہ وہ صاحب کو کسی بڑے کو بری نہ لگے۔ سارا کمال انداز کا ہوتا ہے، ادب کا ہوتا ہے۔ اب ایک ہوشیار شاگرد سے بھی جب استاد کوئی پوچھتا ہے سوال وغیرہ کہ کیا تم نے ایسا کہا تھا میرے بارے میں نے کوئی بات سنی ہے، تو کیا تم نے یہ بات کہی ہے میرے بارے میں اسے، مجھے کہیں سے پتہ چلا ہے، تو ہوشیار ہوگا وہ حیرت سے ادب کے ساتھ کہے گا استاد جی، استانی صاحبہ، باجی صاحبہ، بھلا میں ایسی بات کہہ سکتی ہوں؟ آپ مجھے مجھ سے خوب جانتی ہیں، آپ کے ساتھ میں پلی بڑی، چھوٹا ہوں اور بڑی بات، میرے لائق نہیں ہے ایسی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب بیوقوف شاگرد ہوتا ہے تو جب استاد اس سے پوچھتے ہیں کب، کیسے، کہاں، نہیں کبھی بھی نہیں کہ میں نے یہ بات، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے کب کہا، آپ کو کس نے جھوٹ بولا ہے، بتائیں ذرا مجھے کس نے کہا آپ کو، وہ بات ایسے بڑھا دیتے ہیں۔ ادب کمال ہے، ادب کمال ہے، ادب کمال ہے، اور با ادب ہی آپ کو پتہ ہے مقام پاتے ہیں۔ با ادب جو ہوتے ہیں وہ مقام پاتے ہیں۔ علم والوں کے لیے ادب بے انتہا ضروری ہوتا ہے، علم والوں کے لیے اور علم کے طالب علموں کے لیے ادب بے انتہا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کو بڑے ادب کے ساتھ پروناؤنس کرے، آواز دے۔ استاد بے شک اس سے عمر میں چھوٹا ہو یا اس کا ہم عمر ہو، لیکن وہ اس کا نام نہ لے، اس کا نام نہ لے۔ اکثر مجھے یہ بڑی آنکھیں کہہ دیتی ہے کہ ہم آپ کو باجی کہتے ہیں تو آپ خفا تو نہیں ہوتی؟ اب میں دل میں کہتی ہوں کہ آپ ادب ہی تو کر رہی ہے، تو ادب سے کون سا خفا کسی نے ہونا؟ تو کہتے ہیں نہیں، اکثر تو باجیاں بھی باجی کہنے سے خفا ہو جاتی ہے نا، آنٹیاں جو ہوتی ہے 40-50 سال کی، آپ کو آنٹی بولو تو خفا ہوتی، پھر باجی بولو پھر مائنڈ کر لیتی ہے بھائی ہم کو خفا ہی ہے، وہ اس پر بھی خفا ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس طرح سے مجھ سے پوچھتی ہے بے شک باجی آپ سے 20-30 سال چھوٹی بھی ہو، 3 سال چھوٹی ہو، 10 سال چھوٹی ہو، جتنی بھی چھوٹی ہو، لیکن ادب یہ ہوتا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی صحابہ نے نام نہیں دیا، کبھی بھی نہیں، اللہ نے نہیں دیا علیہ السلام کا نام کبھی، یا محمد کبھی اللہ نے نہیں کہا، یا رسول اللہ، یا ایھا الرسول، صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ، اللہ فرماتے تھے یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ، ان القابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، ہمیں ادب سکھایا کہ پیغمبر کو ادب کے ساتھ پکارو، سورہ نور میں بھی، سورہ حجرات میں بھی، اور اسی طرح استاد کو بھی ادب کے ساتھ پکارو اور اس سے ادب کے ساتھ باتیں کرو، تمہارا استاد ہیں، تمہارا اور اس کے مابین، جی تمہارے اور اس کے مابین ایک فرق ہونا چاہیے، لحاظ ہونا چاہیے، استاد کوئی بات کرے غلط بھی کرے نا، آپ کے خیال میں استاد کوئی غلط کہہ رہے، کیونکہ استاد غلط تو نہیں کہتے، لیکن وہ بے خیالی میں اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، اس کی یاد نہ ہو، یا کہ یہ تو آپ نے غلط کہا، یہ بات ایسی نہیں تھی، ایسی تھی، تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، میرے ساتھ اکثر کوئی بات کر لیتی ہے، مطلب وہ بات وہ بھول چکی ہوتی ہے، مجھے وہ بات اچھی طرح سے یاد ہوتی ہے، لیکن جی صحیح، آپ نے صحیح فرمایا، پھر تھوڑی بات وہ کہتی ہے نہیں یہ بات تو ایسی نہیں تھی، ایسی تھی، مجھے بھی دیکھ لیتی، میں کہتی ہوں مجھے پتا تھا لیکن میں کیسے کہوں، غالباً ادھر ایک اچانک میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا، میں نے ایم اے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا تھا یا کہیں پر پڑھا تھا میں نے کہ ایک عالم تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں تھا کہ ان کو استاد نے کوئی کام لکھ کر دیا، تو استاد نے کوئی کام لکھ کر دیا تو اس میں کوئی لفظ جو تھا تو وہ غلط استاد سے لکھا گیا تھا، انہوں نے وہ کام اسی طرح لکھا اور وہ لفظ ادھر اس جگہ کو چھوڑ دیا، یا پتہ نہیں اس لفظ کو مٹایا نہیں، وہ اسی طرح استاد کو دے دیا، استاد نے جب چیک کیا تو استاد نے کہا یہاں پر تو یہ لفظ غلط ہے، تو تم نے اس کو صحیح کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا استاد محترم ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا لکھا ہوا لفظ اپنے ہاتھوں سے مٹاؤں؟ میں نے کہا آپ خود ہی مٹا لیں گے، اس طرح کوئی واقعہ تھا، تو مطلب ان علماء نے بہت زیادہ ادب کیے اپنے استادوں کا، ہر ایک عالم کا نام دیکھیے آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہر ایک عالم کا، جو بھی عالم نام ہوا ہے آپ یقین جانیے وہ استاد سے بڑی محبت کرنے والے اور استاد کا بڑا ادب کرنے والے تھے اور استاد سے بہت ڈرنے والے تھے، جو بھی نامور عالم ہوگا آپ تاریخ پڑھیے ذرا اور آپ ان کی وہ دیکھیے ذرا جو سمان حیات ہوتی ہے، اور یہاں پر الٹا شاگرد جو ہے تو استاد سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، بحث کی بحث، سوال پر سوال، الٹا ان کو استاد کو جو ہے تو کیا کہتے ہیں خاموش کرانے کا اور ملزم کرانے کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں استاد ہی غلط ہے، استانی غلط ہے، باجی غلط ہے، تو بندہ کہتے یہ دیکھو ذرا نئی نسل ایسی ہے اسکولوں میں عادی ہو چکی ہے نا اپنے ٹیچروں پر اور پروفیسروں پر اور لیکچررز پر ان کو بیچ میں ٹوکنا، تو ان کو حالانکہ ان ٹیچروں کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے، تو پھر جو علم والے ہوتے ہیں دینی علم والے تو ان کا تو بے انتہا احترام کرنا چاہیے، اور استاذوں کو بھی شاگردوں کے ساتھ اچھے انداز میں اچھے لہجے میں بات کرنی چاہیے، اور شاگرد کو بھی استاد کو بھی یہ نہیں بتانا کہ میں تمہارا استاد ہوں اور میں ایسا ہوں، اور وہ بھی بس خاموش بیٹھا رہے، سنجیدہ بیٹھا رہے، کوئی بات ہی نہ کرے شاگردوں سے، نہیں وہ بھی خوش اخلاقی سے گپ شپ بھی لگائے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو ہر ایک جب باہر سے کوئی آتا تھا تو میں سے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، جب کوئی نہ جاننے والا آتا تھا تو اب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لے لیتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے تھے، وہ فرماتے حاضہ بھی سنیے جو زیادہ چمکنے والے ہیں یہی ہمارے پیغمبر ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، استاذوں کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن جب درس کا موقع ہوتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں ہم اتنا ڈرتے تھے ہمیں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جہاد میں کھڑے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بھاری ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، گلے کی رگیں تن جاتی، اور ہمیں ایسا لگتا جیسے آپ کے مقابل کافر اور آپ جہاد میں لڑ رہے ہوں، آپ میدان جہاد میں ہوں، ہم بہت ڈرتے تھے، اور یہی ہوتا ہے یقین مانیے، ہماری ثانی محترمہ درس دیتی تو ہم بہت ڈرتے ہیں، جب ایسے عام ماحول ہوتا ہے تو ہم پھر دائرے کے اندر رہتے ہوئے ثانی ہم سے گپ شپ بھی لگاتی ہے، باتیں بھی کرتی ہے، پھر اور طرح کا مقام ہوتا ہے، یہ درس کا الگ سے روب ہوتا ہے، قرآن کا الگ سے روب ہوتا ہے، اس کے ساتھ استاد کا روب اور بھی بڑھ جاتا ہے، تو خیر میں بات کر رہی تھی ایک بے ادب اور باادب شاگرد کا یا چھوٹے کا، تو بڑوں کو بھی چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے اور چھوٹوں کو بھی بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لیس منا من لم یوقر کبیرنا، من لم لیس منا
من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو چھوٹے پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کی قدر نہ کرے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے. ہم میں سے نہیں، یہ عام بات نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے جو بڑوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کا ادب نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصور میں لائیے ذرا، کتنا اللہ ربی کریم کے آگے آج پھر انکساری کے ساتھ کرے. اللہ سے فرماتے ہیں یا اللہ کیا میرا منہ اس لائق ہے، میں نے یہ بات کہی ہوگی، چھوٹا منہ اور بڑی بات والی بات ہے، یہ تو میں نے نہیں کہا اللہ. اور ہاں اللہ ان کنتو قلتو فقد علمتہو، اگر کہا ہو میں نے اس بات کو، فقد علمتہو تو تاکید کے ساتھ، علمتہو تو خوب جانتا ہے اسے، اگر میں نے کی بھی ہو یہ بات اللہ تو جانتا ہے. مطلب ایک دم سے اللہ کی بات کو رد نہیں کیا، نہ اللہ کب میں نے کہا، کس نے کہا، میں جا کر ان کے گریبان پکڑتا ہوں. ادب کیا اور پھر کہا اللہ اگر میں نے کہا تو تو عالم الغیب ہے، تو میرے دل میں گزرنے والی بات کو بھی جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے وہ جو میرے دل میں گزرتی ہے کوئی بات. ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا وہ جو تیرے علم میں ہوتا ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو خاص تو جاننے والا ہے غیب کو. پہلے تمام انبیاء کرام سے اس طرح کی بات نقل ہوئی کہ تمام انبیاء کرام کہیں گے لا علم لنا، یہاں پر خصوصی طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے لا عالم ما فی نفسک. دیکھیے ان مشرکوں کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام تو چھوڑیے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو مطلب کافی سطح پر پوری ایک قوم عیسائی وہ عبادت کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کو بالکل اپنا خدا مانتے ہیں. یہ جو باقی جن کو مشرکوں نے حصہ دار ٹھہرایا ہے مسلمانوں میں سے کہ یہ بابا حاجت روا ہے اور یہ بابا جو ہے تو یہ ہے اور فرشتے حاجت روا ہے اور جنات جو ہے تو حاجت روا ہے، فلانے جو ہے تو وہ حاجت روا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ان مشرکوں کی وجہ سے یہ سارے کٹہرے میں کڑے ہوں گے. ان کہتے ہیں گستاخان اولیاء، گستاخان اولیاء تو تم ہو، تم اولیاء کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہو. قیامت کے دن وہ خوف سے تر تر کانپ رہے ہوں گے. مفسرین لکھتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے تر تر کانپ رہے ہوں گے اور ان پر پسینہ چھوٹ رہا ہوگا اور اللہ ربی کریم ان سے پوچھے گا بتاؤ میرے دوستوں میرے بندوں کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. یہ جو غوث اعظم جن کو یہ بولتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پوچھیں گے، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پوچھیں گے، باقی جتنے بھی ہیں علاقائی سطح پر ان سب سے اللہ ربی کریم پوچھیں گے کیا تم لوگوں نے ان سے کہا تھا. ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اولیاء سے پوچھا جائے گا. سورہ فرقان آیت نمبر 17 نکالے ذرا، مختصر میں دیکھتے ہیں جس سے پوچھا جائے گا وہ سارا دیکھتے ہیں ذرا. اولیاء سے پوچھا جائے گا سورہ فرقان آیت نمبر 17، 98 پارے کا آخری صفحہ ہوگا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس دن جب اٹھائے گا انہیں اللہ، وَمَا يَعْبُدُونَ اور وہ جن کی عبادت کی تھی انہوں نے، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا، فَيَقُولُوا أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، تو پوچھے گا اللہ یا تم لوگوں نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو، ہؤلاء جو یہ ہے، ام هم ضلوا السبیل، یا یہ تھے خود ہی گمراہ. جگہ جگہ انشاءاللہ پوچھے گا، سورہ یونس میں بھی آئے گا انشاءاللہ. یہ آیت میں نے نکال دیا. اولیاء کیا کہیں گے جواب میں؟ قالو کہیں گے اولیاء سبحانک پاکی ہے تیرے لیے. یہ بھی اسی طرح جواب دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. ما کانا ینبغی لنا، نہیں ہے مناسب ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ پکڑے تیرے سوا کوئی ولی کوئی دوست. اللہ ہم نے تو اپنی پوری زندگی تیرے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا تھا، تیرے سوا کسی اور ولی کو خدائی صفت پر نہیں پکڑا تھا، تو ہم کسی اور کو کیسے کہہ سکتے؟ جواب کی طرف دھیان ہے آپ کا، کتنا گہرا جواب دیا. تو ہم کسی اور کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری بندگی کریں؟ ہم نے خود تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کی، ساری زندگی مطلب ہماری توحید میں گزری، تو ایسا کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سے کہیں کہ تم ہماری عبادت کرو؟ تو اسی طرح ان سے بھی اللہ پوچھے گا فرشتوں سے. سورہ سبا نکالے ذرا آیت نمبر، فرشتوں سے اللہ پوچھے گا سورہ سبا آیت نمبر 40.
جن جن کو پکارا گیا تھا، جن جن کو یا کے ساتھ آواز دی گئی تھی، ان سے اللہ پوچھے گا۔ سورۃ سبا 22واں پارہ آیت نمبر 40۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جب اٹھائے گا ان سب کو اللہ، ثم یقول للملائکۃ، پھر پوچھے گا اللہ فرشتوں سے، ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، آیت یہ لوگ تمہاری بات، ایاکم کانوا یعبدون، ہؤلاء ایاکم آیا یہ ہے وہ لوگ جو تھے، ایاکم کانوا یعبدون تم لوگ کی بندگی کرنے والے، تم لوگ کے کہنے پر یہ تمہاری بندگی کرتے تھے۔ فرشتے جواب میں کہیں گے قالوا سبحانک، کہیں گے فرشتے انت ولینا، بے شک تو، انت ولینا، بے شک تو ہمارا بے شک تو مددگار ہے ہمارا ان کے سوا، بلکانو یعبدون الجنہ، بلکہ تھے یہ بندگی کرنے والے جنات، اکثرهم بہم مومنون، تھے اکثر ان میں سے مومنون، ان پر ایمان لانے والے۔ فرشتے بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کی، اور نہ ہم نے کسی سے کہا کہ تو ہماری بندگی کرو، بلکہ یہ جنات کے نقش و قدم پر تھے، مطلب شیاطین ان کو وسوسے ڈالتے تھے اور یہ اپنی مرضی سے ان پر ایمان لاتے تھے اور ان کی باتوں میں آتے تھے۔ اسی طرح جنات سے بھی پوچھا جائے گا۔ سورہ نام نکالے ذرا، آیت نمبر 128، 128۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن تب اٹھائے گا ان سب کو اللہ، یا معاشر الجن، پوچھے گا اللہ اے یا معاشر الجن، ایک گروہ جناتوں کے، قد استکثرتم من الانس، تاکید کے ساتھ زیادہ کیا تھا تم لوگوں نے انسانوں میں سے گمراہ، زیادہ کیے تھے تم لوگوں نے انسانوں میں سے گمراہ، وقال اولیاءہم من الانس، اور کہیں گے دوست ان کے انسانوں میں سے، اور ربنا استمتع بعضنا ببعضنا، اے ہمارے رب ہم نے فائدہ لیا تھا بعض ہماروں نے بعضوں پر، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور پہنچے تھے ہم اس مدت کو جو تو نے مقرر کیا تھا ہمارے لیے۔ اللہ جناتوں سے پوچھے گا کہ تم نے میرے بہت سارے بندوں کو گمراہ کیا تھا، کیا ایسا ہی ہے؟ تو انسان کہیں گے ہاں اللہ ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم دونوں جو تھے تو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے تھے۔ جنات کے ذریعے ہمارا کاروبار بڑا چلا کرتا تھا، جنات ہمیں ایک جگہ دوسری جگہ کی خبریں دیا کرتے تھے، لایا کرتے تھے، تو ہم بڑے ولی بڑے پیر مشہور ہو گئے تھے۔ اور جنات کا یہ فائدہ تھا کہ وہ خود مشرک تھے تو اور لوگوں کو شرک میں ڈوبتا دیکھ کر وہ خوش ہوتے تھے، ان کا بھی فائدہ ہوتا تھا۔ تو اللہ ربی کریم سب سے پوچھے گا۔ تو اللہ ربی کریم یہاں پر بھی فرماتے، عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے انکا انت علام الغیوب، بے شک تو خاص تو جاننے والا ہے غیب کو، ما قلت لهم الا ما مرتنی به ان اعبد اللہ، میں نے نہیں کہا تھا ان سے مگر وہ اب اپنی مزید صفائی پیش کرتے ہیں، ما قلت لهما، میں نے نہیں کہا تھا ان سے الا ما مرتنی به، مگر وہ تو نے حکم دیا تھا جس پر مجھے تیری وہی میں نے ان کو بیان کی تھی۔ اللہ وہ وہی کیا تھی؟ یہ تھی ان اعبد اللہ ربی و ربکما، کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا رب اور تم لوگوں کا رب ہے، فکنت علیہم شہیدا، اور تھا میں ان پر گواہ شہیدا، اور تھا میں ان پر شہیدن گواہ ما دمت فیہما، جب تک میں موجود تھا ان میں۔ اب یہ تمام پیغمبروں کی وہ بات یہاں پر واضح ہوگی، تمام پیغمبر جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں، مطلب معلوم تو فیہم جب تک ہم ان میں موجود تھے ہمیں پتہ تھا، اللہ آیت نمبر 109 میں، لیکن جب ہم چلے گئے پھر ہمیں پتہ نہیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام اسی کی وضاحت کرتے ہیں، فلما توفیتنی کنت انت الرقیبا، تو جب تو نے لیا مجھے تو تھے تم ان پر نگہبان، علیہم تو تھے تم نگہبان علیہم ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور وہ آپ ہر ایک چیز پر شہید گواہ، اللہ آپ ہر ایک چیز پر گواہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا
اور جو میں نے ان سے نہیں کہا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرض اعمال پیش ہوتی ہے، انبیاء زندہ ہے، اس کا پھر مطلب ہی کیا ہے؟ جب تک میں موجود تھا تب تک مجھے پتا ہے، جب میں نہیں تھا مجھے کچھ نہیں پتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو وہ حاضر و ناظر و عالم الغیب سمجھتے ہیں نا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن پتہ نہیں مشرکوں کو کہاں سے الہام ہوتا ہے، معاذ اللہ ان کو کوئی وحی ہوتی ہے، استغفر اللہ ان کی طرف کوئی اور کتاب آئی ہے، جہاں سے یہ باتیں نکال کر، جیسے کنویں سے پانی ابل کر اوپر آتے ہیں، ایسے ان سے گندگیاں ابل کر نکلتی ہے، اور گندگیاں۔ آپ ان کو ایک جواب قرآن کریم کرو، انہوں نے ایسے خطرناک اعتراضات اور باتیں تیار کر رکھی ہوتی جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہوتی کہ اب اس کا میں کیا جواب دوں، پتہ نہیں ان کے پاس یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں۔ بے شک یہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں، ان کے بڑے شیطان نے ان کو سکھائی، اور ان کے بڑوں کے پاس جنوں والے شیطان، اور ان کو اپنے بڑے شیطان نے وہ باتیں سکھائی، اور یہ خود جب شیطان بن کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کر رہے، قرآن سے دور کر رہے، لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے، تباہ کر رہے، طرح کی باتوں پر۔ صاف قرآن ہے، پاک قرآن ہے، ہر چیز کی پاکی قرآن کریم میں ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو قرآن کریم کو پڑھو، عقیدے کی صفائی چاہتے ہو قرآن کریم کو پڑھو، روح کی صفائی چاہتے ہو قرآن کریم کو پڑھو، تن من کو اجلا دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کو پڑھو، اخلاق کی صفائی چاہتے ہو تو قرآن کریم کو پڑھو۔ قرآن کریم تمہیں ایسے نکھرا کر دے گا، صاف ستھرا کر دے گا، تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی جب تم قرآن کریم کو اول تا آخر دل کی آنکھوں، دل کی کانوں کے ساتھ اس کو سنو، دیکھو اور پڑھو، دل کی زبان سے پڑھو۔ پھر دیکھنا قرآن کریم تم پر کون کون سے دروازے کھولتا ہے۔ تمہیں حق کی تلاش ہے تو قرآن کریم کو پڑھو، حق کی جستجو ہے تو قرآن کریم کو پڑھو۔ ان لوگوں کی باتوں میں نہ ہو، ان کے عقیدوں پر نہ جاؤ، بلکہ جتنا کر سکتے ہو تو لوگوں کی عقائد کی کرو، قرآن کریم کی طرف ان کو مائل کرو۔ خود سے باتیں کرتے ہیں، حاضر و ناظر ہے اور عرض اعمال ہوتی ہے اور عالم الغیب ہے، متصرف ہے اور داتا ہے، نور ہے، یہ باتیں کہاں سے ثابت ہیں؟ کہیں سے بھی نہیں، شیطان نے ان کے لیے پیاری کر رکھی ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو سزا دے انہیں تو بے شک یہ بندے ہیں تیرے، وَإِن تغفر لهم، اور اگر تو بخش دے انہیں، فإنك أنت العزیز الحکیم، تو بے شک تو عزیز الحکیم، غالب ہے حکمت والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دل دیکھیے ذرا، اپنی قوم کے لیے پھر بھی کتنا نرم ہے۔ اللہ اگر تو ان کو سزا دیتا ہے تب بھی یہ تیرے بندے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا کہ اللہ یا ان کو سزا دے، انہوں نے مجھ پر جھوٹی بات کیوں بنائی۔ دھیان ہے نا ویسے اس بات کی طرف، ہم ہوتے تو ہم جا کر گھر بات سے پکڑ لیتے سب کو، تم نے ایسی بات کیوں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اتنی بڑی بات، اللہ اگر تو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو غالب ہے حکمت والا۔ تو مطلب اگر تو بخشے تو یہ بھی اچھا ہے، خیر ہے، دیکھیں خود ہی معاف کر رہے ہیں ان کو۔ اور دوسری بات آپ دیکھیے، یہاں پر تغفر لہم آیا ہے تو آیت کا تتمہ ایسے ہونا چاہیے تھا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، ایسے ہونا چاہیے تھا نا، تو بخش دے ان کو، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن آیت کے آخر میں کیا آیا؟ عدد ہی عدد، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو ان کو بخش دے۔ لیکن کبھی کبھی ہم انسان دنیا میں کسی کو بخش دیتے ہیں، اپنے حقوق بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس وجہ سے صلح صفائی کے لیے، ٹینشنوں سے نجات کے لیے، اور زندگی اطمینان سے گزارنے کے لیے، اور کبھی کبھی ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، ہم اپنا حق ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تو ان کو معاف کرے گا، لیکن یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں، معاذ اللہ، یہ کسی بھی اور وجہ سے نہیں، تو اگر ان کو معاف کر بھی دے تب بھی تو ان پر غالب ہے، تو غالب ہے، مطلب کہ تو ان کو معاف کر بھی دے تب بھی تیرا غلبہ ان پر ہے، آپ ان کو معاف کریں گے تب بھی تیرا غلبہ ان پر ہے، اور اس میں حکیم آپ کی کوئی حکمت بھی ہوگی ان کے معاف کرنے میں۔ مطلب انسان معاف کرتا ہے تو ڈر اور خوف کی وجہ سے صلح صفائی کے لیے،
لیکن اللہ تو پھر بھی غالب ہے کہ ان کو معاف کر دے، تیرا غلبہ پھر بھی ان کے اوپر ہے، چاہے تو معاف نہ کرے چاہے تو معاف کر دے، آپ ہمیشہ ان پر غالب رہیں گے، آپ ہمیشہ ان پر غالب ہیں۔ اس آیت کے نیچے میرے اساتذہ کرام، اللہ نبی کریم ان کی عمر میں علم میں خیر و برکت عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا، واقعہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث پاک ہے کہ جب بدر کے اسارا لائے گئے، بدر کے قیدی لائے گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں، ان قیدیوں کے ساتھ جو بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے لائے گئے تھے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر تھے، وزراء تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کے عین مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ میرا مشورہ تو یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ تلوار اٹھائے اور اپنے چچاؤں سے، چچا کے بیٹوں سے جو نہ ماننے والے ہیں، ان سب کی گردنیں اڑا دیں۔ ان کی تلوار ہمیشہ باہر رہتی تھی، ننگی رہتی تھی ان کی تلوار ہمیشہ، اور میں جو ہوں، میں اپنے چچا ماموں جو بھی ہے میرے رشتہ دار، ہر ایک اپنے اپنے رشتہ داروں سے گردنیں اڑا دے۔ ابو بکر تلوار اٹھا دے اور وہ اپنے رشتہ داروں سے گردنیں اڑا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میری تو یہ رائے ہے اپنی طبیعت کے عین مطابق۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری یہ رائے یہ ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، فدیے کے ذریعے ہمارا معاشی استحکام بھی آ جائے گا، اور آج نہیں تو کل ان کے بچے ایمان بھی لے آئیں گے۔ یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کے بچوں سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس احسان کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے۔ دوسری طرف اگر آج ہم ان کو قتل کرتے ہیں تو ان کے خاندان، ان کے بچے کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ایک تو جہاد میں مارنا ہوتا ہے، قتل و قتال ہوتا ہے، اور یہ تو بالکل الگ ہی بات ہے۔ اگر اس طرح ہم ان کے اخباروں کو مار دیں گے تو ان کے بچے ہمیشہ انتقام میں جلتے رہیں گے اور ہم سے انتقام لیں گے، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہے، اور تیری مثال ابراہیم علیہ السلام کی جیسی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نبی کریم کو فرماتے ہیں اس آیت میں، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو سزا دے تو تیرے بندے، اگر تو ان کو بخش دے تو پھر بھی تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، وہ اللہ نبی کریم سے فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 میں، فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اللہ جس نے میری نافرمانی بھی کی تو خیر تو پھر بھی بخشنے والا مہربان ہے، مطلب تم کو معاف فرما دے۔ اور عمر تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی جیسی ہے، اور تیری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ نبی کریم سے دعا مانگتے ہیں، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ کافروں کی اس زمین پر کوئی بھی گھر نہ چھوڑنا، ان کا کوئی گھر زمین پر کھڑا مت چھوڑنا، اللہ کافروں کو تہس نہس کر دے۔ ان کی نسلیں بھی آئے گی تو وہ بھی کفر ہی کرے گی، ایمان نہیں لائے گی، ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دے۔ سورہ نوح میں یہ بد دعائیں آتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اور تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ ان کے مالوں
ان کے مالوں کو ختم کر دے، ان کے دلوں پر سختی لے کر تاکہ یہ ایمان نہ لائے۔ سورہ یونس میں آئے گا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا دی۔ تو عمر تیری مثال ان دونوں کی جیسی ہے، اور ابوبکر تیری مثال ان دونوں کی جیسی ہے۔ یاد رکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بہادر تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہادر تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پہلوان تھے۔ پہلوان دو طرح کے ہوتے ہیں، بہادر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بہادر وہ ہوتا ہے کہ جس کے استطاعت میں دشمن آ جائے، جس کے قبضے میں دشمن آ جائے اور وہ دشمن کو اسی وقت قتل بھی کر سکتا ہو، ختم بھی کر سکتا ہو، لیکن وہ اپنے دشمن کو ایک موقع اور دے کہ لو جو کر سکتے ہو کرو میرے ساتھ۔ اور دوسرا بہادر وہ ہوتا ہے جیسے اس کے قبضے میں دشمن آئے وہ اسی وقت اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 بہادروں میں سے تھے۔ وہ اپنے دشمنوں کو گرا کر ان کو ایک اور موقع دیتے تھے، چاہیے موقع۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس تلوار سے گردن اڑا دینے والے تھے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر تم جس رستے سے گزرتے ہو اس رستے پر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو بھی پتہ ہے عمر رعایت نہیں کرتا۔ جبکہ شیطان آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق کے رستے سے کیوں نہیں بھاگتے تھے؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رعایت کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دشمن کو رعایت دینے والے تھے، موقع دینے والے تھے۔ اسی وجہ سے جب رکانہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ ونڈے رکانہ میں جو داخل ہوگا تو اس کو اس کی کچھ زمینیں تھی، جو جس کسی نے یہاں پر قدم رکھا وہ مجھ سے کشتی لڑے گا، اور اگر وہ مجھ سے جیت گیا تو میں اس کو 30 دمبے یا بیڑ وغیرہ انعام میں دوں گا۔ اور یہ ایسا بہادر تھا یہ رکانہ کہ یہ بیک وقت 30 بندوں سے کشتی لڑ سکتا تھا، بہت بہادر تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، وہ ان کی زمینوں پر سے گزرے۔ رکانہ تو طاق میں تھا، جب دیکھا کہ کوئی آدمی تو آ رہے جلدی سے نکل آیا، اس نے کہا کہ تم میری زمینوں پر سے گزرے تو تمہیں میرے اعلان کا پتہ ہے کہ اب تم میرے ساتھ کشتی لڑو گے۔ پہلے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا اچھا انت الذی تسب آلہتنا، آیا تم وہ شخص ہو جو ہمارے حاجت رواؤں کو گالیاں دیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ کشتی لڑو گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قمیص اتاری کشتی لڑنے لگے۔ پہلی ہی باری میں، پہلے ہی موقع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نیچے گرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم جب کشتی شروع ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اور رکانہ نے آواز لگائی بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی موقع میں اس کو زمین پر لٹا دیا اور سینے پر بیٹھ گئے۔ پوچھا رکانہ تیری کمر لگ گئی؟ رکانہ نے کہا کہ ہاں میری کمر لگ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ اور چاہیے گا؟ اس نے کہا مجھے ایک موقع اور دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اٹھو ایک اور موقع دیتا ہوں۔ پھر اٹھ گئے، پھر اس نے آواز لگائی بسم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز لگائی، یہ فرمایا یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، پھر سے پچھاڑ دیا اسی وقت، پھر سینے پر بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام کو رکانا تیری کمر لگ گئی؟ اس نے کہا ہاں لگ گئی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے کہا مجھے ایک اور موقع چاہیے، شاید لات بابا نے میری آواز دی، میں اور تیز پکارتا ہوں۔ پھر سے اٹھ گئے، پھر سے یہی آوازیں لگائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا، اس نے بسم اللہ پڑھا، پھر آپ علیہ السلام نے پہلی دفعہ میں اس کو پھر سے زمین پر گرا دیا۔ جب زمین پر گرا دیا پھر کہا رکانہ کمر لگ گئی؟ اس نے کہا ہاں لگ گئی۔
کچھ اور چاہیے؟ کہتے نہیں نہیں بس میں مان گیا آپ کی طاقت کو، آپ کی حقانیت کو، اور میں ابھی آپ پر ایمان لے آتا، لیکن پھر مکے کی لڑکیاں میرے پیچھے ہنسے گی کہ رکانہ ہار گیا اور وہ ایمان بھی لے آیا، میں لڑکیوں کی ہنسی کا نشانہ نہیں بننا چاہتا۔ ویسے بعد میرے خیال سے یہ ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، حضرت رکانہ بن گئے تھے جی ہاں، پھر بعد میں یہ ایمان لے آئے تھے تو حضرت رکانہ بن گئے۔ پھر جاتے جاتے اس نے کہا کہ یہ 30 بکریاں ساتھ لیتے جائے، اپنے ساتھ اپنے پاس سنبھال کے رکھو، اپنی 30 بکریاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کشتی میں مقابلہ جیت کر آ گئے۔ مطلب وہ موقع دیا کرتے تھے، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت سر اڑا دیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے کا موقع دیا کرتے تھے، صفائی کا موقع دیا کرتے تھے، ان کو اپنی طرف سے کچھ کرنے کا موقع دیا کرتے تھے، تو یہ نمبر 1 تھے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ تو بعض عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے صحابی ہے کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب خلافت تھی، آپ کو پتہ ہے یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے کم عرصے میں، 2 سال کے عرصے میں کئی طرح کے فتنوں سے مقابلہ کیا، امیر الشاکرین کہہ رہے ہیں، طرح طرح کے فتنوں سے مقابلہ کیا، کبھی کوئی زکوٰۃ کے مانین بن جاتے، مانین زکوٰۃ سے مقابلہ، تو کبھی ایک طرف سے جھوٹی پیغمبری کا دعویٰ ہو جاتا تھا مسلمۃ الکذاب کی طرف سے، کبھی دوسری طرف سے جھوٹی، تقریباً 4-5 بندوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس فتنے کو ختم کر لیتے، کچل لیتے۔ کبھی ایک طرف جہاد کے لیے کسی کو بھیجا جا رہا ہے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے باپ کے بدلہ لینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، کسی کو مانین زکوٰۃ کے پیچھے بھیجا جا رہا ہے، کسی کو کہاں، تو یہ 2 سال تک انہوں نے دن رات آرام نہیں کیا، انہوں نے پورا صفایا کر دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل صاف ستھرا مدینہ، صاف ستھری فضا رہ گئی، پھر انہوں نے اس میں عدل و انصاف قائم کر دیا۔ یہ بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ 10 سال تک پھر انہوں نے اپنی خلافت کی، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ ربی کریم یہاں پر فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ سے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ سزا دیتے ہو انہیں فإنہم عبادک، سب سے لگا تو بے شک یہ بندے ہیں آپ کے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمَا، اور اگر آپ بخش تو انہیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، کہے گا اللہ یہ وہ دن ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی بات کہہ دی، چاہے سزا لے چاہے تو معاف کر دے، اللہ جواب میں کہے گا کہ یہ وہ دن ہے، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، کہ فائدہ دے گا سچوں کو، صدقہم سچائی ان کی، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہوگی، بحری ہوگی جس کے درختوں کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہوں گے یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جب فائدہ دے گی سچے لوگوں کو ان کی سچائی۔ سب سے بڑا سچ یاد رکھیں وہ اللہ ربی کریم کا سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے اللہ سے زیادہ سچا کلام میں، حدیثہ باتوں میں؟ اللہ نبی کریم کا کلام سب سے زیادہ سچا ہے، اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن کریم۔ یہ سچ جس نے دنیا میں بیان کیا تھا، توحید کی سچائی جس نے دنیا میں بیان کی تھی، اسی طرح باقی شرکیات بدعات کا رد جس نے کیا تھا، سچائی منظر عام پر جو لوگ لائے تھے، ان کو ان کی سچائی پھر قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ قیامت کے دن ان کے لیے جو ہے تو بہت بڑا مقام ہوگا۔ اللہ ربی کریم ہمیں فرماتے ہیں سورہ توبہ، نکالے ذرا آیت نمبر 119 میں، یہ ختم ہو کرتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤ صادقینوں کے ساتھ۔ اے لوگوں ڈرو اللہ سے
اور ہو جاؤ قرآن والوں کے ساتھ، سچائی بیان کرنے والوں کا ساتھ دو۔ اللہ ہمیں فرماتے ہیں سچائی بیان کرنے والوں کا ساتھ دو۔ سورۃ توبہ کے بعد سورہ یونس نکالے ذرا، اس کے بعد ہی ہے آیت نمبر 2 شروع میں ہی اللہ فرماتے ہیں، بیچ کے آیت میں سے دیکھیے ذرا، سچے لوگوں کا بیان ہوتا ہے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ہوگا درجہ صدقنا، کہ ان کے لیے ہوگا درجہ ان کی سچائی کا، عند ربہم، یہ ہوگا ان کے لیے درجہ سچائی کا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، سچائی کا اپنا درجہ ہوگا، اپنا مقام ہوگا۔ اسی طرح اللہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ تم جب بھی دعا مانگو تو یہ دعا مانگو، سچائی کی دعا مانگو، ہر وقت سچائی کی دعا مانگا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 نکالے ذرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 اللہ ربی کریم فرماتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب داخل کر دو مجھے مدخل صدق، سچائی کے مقام میں، سچائی کی جگہ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال مجھے سچائی کی جگہ سے۔ اللہ جب میں گھر میں داخل ہوں تو میرے گھر میں سچ کا بیان ہو رہا ہو، میرے بیوی بچے، میرے گھر والے، میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ قرآن کا درس دے رہے ہو۔ اللہ جب میں گھر سے باہر نکلوں کہیں اور پر جاؤں تو میرے ساتھی قرآن کا درس دے رہے ہو، الحمدللہ، یہ ہمیں نصیب ہے، ثم الحمدللہ۔ ہر جگہ ہم جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر درس ہی درس۔ استانی کے گھر جائے تو وہاں پر قرآن کریم کا درس ان کا بیٹا، ان کی بیٹی اور خود استانی دیتی ہے۔ استاذی کے گھر جائے تو ان کی بہویں، ان کا بیٹا وہ خود درس دیتے ہیں۔ کزنس کے گھر جائے تو ایک کزن میری درس دیتی ہے، دوسری خالہ کے گھر جاؤں خالہ کی بیٹی درس دیتی ہے، ماموں کے گھر جاؤ تو ماموں کی بیٹی درس دیتی ہے، دوست کے گھر جاؤں تو دوست درس دیتی ہے، دوسری دوست کے گھر جاؤں تو وہ درس دیتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تا قیامت رکھے، اللہ تا زندگی تا حیات یہی رکھے تو بڑا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دوستیں لے لی میری، میں نے خود چھوڑ دی، بلکہ قرآن کریم کے جو دنیا کی دوستیں تھے، اب صرف اور صرف سچے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اللہ ربی کریم یہ رفاقت، یہ قربت قیامت تک رکھے، بلکہ قیامت میں بھی جنت الفردوس میں بھی اللہ ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ شامل کر رکھے۔ یہ مقام سچائی کا اللہ ربی کریم ہمیں بھی عنایت فرما دے۔ تو بڑا دل خوش ہوتا ہے جب میں کہتی ہوں، کبھی کبھی بندہ تھوڑا خود میں تھوڑا مغرور بھی ہو جاتا ہے نا، خوشی سے جو بھولے نہیں سماتا۔ جب بندے کو یاد آتا ہے نا، جب بندے کو احساس ہو جاتا ہے، ویسے بندہ عادی ہو جاتا ہے ایک ماحول کا، لیکن جیسے ہی کچھ احساس ہوتا ہے، جب بیرون دنیا کو دیکھ لیتا ہے نا، اور پھر جب اسے ایک دم سے احساس ہو، کہتے ہیں ہائے میں تو کچھ اور ہی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں۔ لوگوں کو دیکھو کن معاملوں اور لانجوں میں پڑے، اور مجھے دیکھو جہاں جاؤں تو قرآن کا درس، دوست کے گھر جاؤ تو قرآن کا درس، قرآن کی محبت ہے، قرآن کی عزت ہے، شاگردوں کے گھر جاؤ تو وہاں پر قرآن کی محبت ہے، قرآن کے درس، کزنس کے گھر جاؤ تو قرآن کے درس، استانی کے گھر جاؤ تو قرآن کے درس، ہمارے گھر کوئی آئے تو قرآن کریم کے درس، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اٹھنا بیٹھنا سچے لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ ربی کریم ہمیں ایسے رکھے۔ تو ان سچے لوگ کو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کا اجر ملے گا، ان کا مقام ملے گا، اور وہ کیا ہوگا، وہ جنتیں ہوگی۔ اور مزید سنیں ذرا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، خوش ہوگا اللہ ان سے اور یہ خوش ہوں گے اللہ سے۔ یہ مقام، یہ درجہ کن لوگوں کا ہے؟ کن لوگ کے نام کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کے ساتھ۔ یہ درجہ، یہ مقام تمہیں تمہارے سچ کی وجہ سے ملا، تم بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہو گئے۔ تم نے اگر سچ بیان کیا تو تم بھی رضی اللہ عنہم میں ورضوا عنہ میں شامل ہو گئے۔ اللہ تم سے راضی ہوگا اور تم اللہ سے راضی ہوگے۔ ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی بہت بڑی ہے، بہت بڑی بات ہے اگر آپ کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ رضی اللہ عنہم، خوش ہوگا اللہ ان سے، راضی ہوگا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور راضی ہوں گے یہ اللہ سے۔ اللہ ہمیں یہ مقام نصیب کرے، اللہ ہمیں یہ دل نصیب کرے، اللہ سے ہر حال پر راضی دل۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بڑی۔ اب دعوے توحید آخر میں پوری صورت جو یہاں تک ختم ہوئی، اور اس صورت میں جتنا بھی بیان ہوا حل حرمت کا، حلال حرام کا، یہ کہو یہ نہ کہو، یہ کہو یہ نہ کہو، یہ پورا جو بیان ہوا
کہ یاد رکھو بیچ میں سے توحید کو نکال نہ دینا. دراصل یہ سارا کچھ توحید کے لیے تھا. سورہ نساء میں بھی اس طرح تھا نا کہ معاشرے کی اصلاح دراصل توحید کے لیے تھی. تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں دراصل یہ پوری جو صورت، یہ پورے صورت میں جو ہے حرمت کا بیان ہوا یہ توحید کے لیے تھا. اللہ کو بھول نہ جانا، بیچ میں توحید کو بھول نہ جانا. للہ ملک السماوات والارض، خاص اللہ کے لیے اختیار ہے آسمان اور زمینوں کا. وما فیہن، اور وہ جو ان دونوں کے مابین ہے. وہ علی کل شیء قدیر، اور یہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورت ختم ہو گیا. سورت میں بیان تھا حل حرمت کا، اس کے ساتھ متعلق اشعار مسائل کا، اور سورت 10 بابوں میں تفصیل بھی تھا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، انشاءاللہ اب ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہوں گے صبح نام کے ساتھ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو کہے گا اللہ یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انتا قلت للناس، آیا تم نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی و امی الہین، کہ پکڑو مجھے اور میری ماں کو دو حاجت روا یا دو مددگار اللہ کے سوا. کالا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے، ما یکون لی، نہیں ہے مناسب میرے لیے، نہ قولا کہ میں کہہ دوں وہ بات، لیس لی بھی حق جو نہیں ہے مناسب میرے. ان کنتو، اگر تھا میں کھلتو ہوں کہ میں نے کہی تھی یہ بات، فقد علمتہ، تو تاکید کے ساتھ تو جانتا ہے اسے، تعلم تو جانتا ہے ما وہ فی نفسی جو میرے دل میں گزرے، ولا عالم اور میں نہیں جانتا ما فی نفسی کا وہ جو تیرے علم میں ہے. انکا بے شک تو، انت خاص تو علام الغیوب، جاننے والا ہے غیب کو. ما قلت لهم، میں نے نہیں کہا تھا ان سے، الا مگر یہ ما برتنی، وہ جو تو نے حکم دیا تھا مجھے بھی جس پر، اسنعبد اللہ، کہ بندگی کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب، و ربکم اور تم لوگ کا رب ہے. وکنت علیہم شہیدنا، اور وکنت اور ہوں میں علیہم ان پر شہیدن گواہ، ما تم تو فیہ، جب تک میں تھا موجود ان میں. فلما تو جب توفیتنی تو نے لیا مجھے، کنت انت رقیبا علیہما، تو ہو خاص تو خاص تم رقیبا نگبان علیہم ان پر، وانت اور تو علی کل شیء شہید، ہر ایک چیز پر گواہ ہے. ان تعذبہما، اگر تو سزا دے انہیں، فإنہم عبادک، تو بے شک یہ تیرے ہی بندے ہیں. وإن تغفر لہما، اور اگر تو بخش دے انہیں، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو خاص تو غالب حکمت والا ہے. قال اللہ، کہے گا اللہ، ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ وہ دن ہے جب فائدہ دے گا سچے لوگوں کو، صدقہم سچائی ان کی. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنتیں ہوگی بہ رہی ہوں گے، من تحتہا الانہار، جس کے درختوں کے نیچے نہریں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہوں گے یہ اس میں ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہم، خوش ہوگا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور یہ خوش ہوں گے اللہ سے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بڑی. للہ ملک السماوات، خاص اللہ کے لیے اختیار ہے آسمان اور زمینوں کا، ما فیہن، اور وہ جو ان دونوں کے مابین ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ قبول فرمائے. جس صورت میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو، کمی بیشی، اللہ نبی کریم فرمائے. سنائیے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ، ہو جاس پر کہے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، آن تقل درنا سے آیا کہا تو تم نے لوگوں کو اتخذونی و امی، کے پکڑو مجھے اور میری ماں کو، الہین دو مددگار یا دو حاجت روا، من دون اللہ، اللہ کے سوا. کا کہے گا، یہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، پاکی ہے اللہ تیرے لیے، ما یکون لی، نہیں ہے مناسب میرے لیے، نہ کہ میں کہوں ما لیس لی، وہ بات جو نہ ہو میرے لیے بحق مناسب. ان کن قلت ہو، اگر کہا ہو میں نے اس بات
بات کو فقط علم تو تحقیق کے ساتھ تو خوب جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی, تو جانتا ہے وہ جو گزرتی ہے میرے دل میں کوئی بات. ولا عالم ما فی نفسک, اور میں نہیں جانتا وہ جو تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب, بے شک تو خاص تو جاننے والا ہے غیب کو. ما قلت لهم, میں نے نہیں کہا تھا ان سے الا ما امرتنی به, مگر وہ جو تو نے حکم دیا تھا مجھے جس کا, ان عبد اللہ کے بندگی کرو اللہ کی. رب بھی جو رب میرا ہے, اور ربکم اور تمہارا رب ہے. وکنت علیہم, اور تھا میں ان پر شہید گواہ. ما تم تو فیہم, جب تک میں موجود تھا ان میں. فلما توفیتنی, پس جب تو نے لیا مجھے, کنت انت رقیب علیہم, بے شک تو خاص تو نے گبان ہے ان پر. وانت علی کل شیء شہید, اور تو ہے ہر ایک چیز پر گواہ. ان تعذبہم, اگر تو سزا دینے, فإنہم عبادک, تو بے شک کے بندے ہیں تیرے. وإن تغفر لهم, اور اگر تو بخش دینے, فإنک انت العزیز الحکیم, تو بے شک تو خاص تو غالب ہے حکمت والا. قال اللہ, عز کہے گا اللہ یہ, یوم ینفع الصادقین, یہ وہ دن ہے کہ فائدہ دے گا سچوں کو صدقہم, سچائی ان کی. لہم جنات تجری, ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے من تحتہا الانہار, نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہوں گے اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. رضی اللہ عنہم, خوش ہوگا اللہ ان سے, اور رضوان, یہ خوش ہوں گے اللہ سے. ذالک الفوز العظیم, اور یہ ہے کامیابی بڑی. السماوات, خاص اللہ کے لیے اختیار ہے آسمانوں والارض, اور زمینوں کا. وما فیہن, اور وہ جس کے مابین ہے. وهو علی کل شیء قدیر, اور یہ اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جزاکم اللہ خیرا, ماشاء اللہ. دعا میں